جو لوگ حکومت میں تھے وہ اس عرصے کی کارکردگی لوگوں کو بتا کر سیاسی طور پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ میں نے 2-3 پریس کانفرنسز متحدہ قومی موومنٹ کی بھی سنی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جو اقتدار میں رہے. آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اگر حکومت میں رہنے والی جماعتیں اپنی کارکردگی جھوٹی سچی کامیابیاں گنوا کر عوام کو گمراہ کریں تو کم از کم ہم جیسے لوگ حقائق بتا کر عوام کو ان کی رہنمائی کر سکیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے اس کراچی کی مردم شماری پر سب کو ہی اعتراضات تھے اور ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کے خلاف آواز بلند کی کہ کراچی کی آبادی کو کم گنا جا رہا ہے. اس کراچی کی آبادی کو سب نے تسلیم کیا کہ 3.5 کروڑ سے کم قطن نہیں ہے. اور ماضی میں جو 17 کی جو مردم شماری تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی مرتبہ جب ہماری آپ کی اس سلسلے پہ بات ہوئی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ضرب عصب چل رہی تھی اور اس ضرب عصب کی وجہ سے قبائلی علاقوں سے لوگوں کو کیمپوں میں منتقل کیا گیا تھا. اور جب یہ مردم شماری کا عمل شروع کیا گیا تو قبائل کے لوگوں نے اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ قبائل کے لوگ علاقوں میں موجود نہیں ہیں, تو اگر وہاں مردم شماری ہوگی تو قبائلی لوگوں کی گنتی کرنا ممکن نہیں ہے, اور اگر ان کی گنتی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے گا. تو وہاں خٹک نام کا اس مردم شماری سے متعلق آفیسر تعینات تھا جس نے حکومت سے رابطہ کیا اور جو سینسس کا بیورو ہے اس سے رابطہ کیا اور پھر یہ طے پایا کہ جو لوگ اس اس کے ضرب عصب کی وجہ سے کیمپوں میں منتقل ہوئے ہیں ان علاقوں کے اندر جن لوگوں کا شناختی کارڈ پر جس علاقے کا اندراج ہوا ہے وہاں اس علاقے میں ان کی گنتی شمار کی جائے گی. اور اس کی وجہ وہاں پر اس عمل کی وجہ سے اگر اس علاقے کو گنتی کیا جاتا ان شناختی کارڈ کی بنیاد پر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہاں پورے کراچی کے اندر جو صورتحال پیدا کی گئی اس مثال کو بنیاد بنا کر تقریباً 60 لاکھ افراد جو یہاں روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں اور یہاں مستقل آباد ہیں اور وہ عید اور بقرعید پر ان کے لیے خصوصی ٹرینیں چلا کرتی ہیں اور وہ لوگ اپنے علاقوں میں اپنے آبائی علاقوں کے اندر عید منانے جاتے ہیں, یہ دنیا کو معلوم ہے. اور پورے سال یہاں مستقل آباد ہیں, یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں, یہاں کی بجلی اور یہاں کا پانی استعمال کرتے ہیں, یہاں روزگار کے مواقع انہیں میسر ہیں, یہاں پر وہ رہائش اختیار کرتے ہیں, سارا سیوریج کا سسٹم استعمال کرتے ہیں, یعنی پورا بنیادی انفراسٹرکچر وہ تمام لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے شناختی کارڈ یا تو دادو کے ہیں, لاڑکانہ کے ہیں, گجر خان کے ہیں, لالا موسیٰ کے ہیں, لیکن وہ لوگ یہاں روزگار کے حصول کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان 60 لاکھ افراد کو مردم شماری میں گنا ہی نہیں گیا. اس کے بعد باقاعدہ سرکار کے لوگوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ 25 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پر وہ لوگ آباد ہیں جو افغانستان سے کیمپوں میں انہیں پناہ دینے کے لیے لایا گیا تھا اور وہ کراچی میں آ کے آباد ہیں اور روزگار کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں. ان سارے حالات کے اندر جو بین الاقوامی سطح پر یہ اعداد و شمار کے ادارے ہیں, جو پاکستان کے اندر بڑی بڑی تنظیمیں ہیں, ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. جو لوگ آج یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے 1 کروڑ 65 لاکھ کو 2 کروڑ پہ لے کر آ گئے اور ہماری انتھک محنت کا نتیجہ ہے کہ 2 کروڑ کے اوپر لا کر ہم نے تسلیم کیا, وہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ 1.5 کروڑ عوام جنہیں گنے بغیر اس کراچی سے مائنس کر دیا گیا, ان 1.5 کروڑ عوام کے مفادات کا, ان 1.5 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کا سودا کیا گیا جب مشترکہ مفادات کونسل میں امین الحق نے بیٹھ کے دستخط کیے اس بات پر کہ 2 کروڑ 3 لاکھ کی آبادی کو تسلیم کر لیا گیا. اس شہر کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے لوگ جب اس شہر کے 3.5 کروڑ عوام کو 2 کروڑ تسلیم کر کے آئیں گے تو اس کے بعد اس 1.5 کروڑ کی جو آبادی ہے جس کو آپ نے شمار کرنے سے گریز کیا اور شمار نہیں کیا, وہ 1.5 کروڑ لوگ یہاں آباد تو ہیں, ان کے بنیادی حقوق کون کیسے فراہم کرے گا؟ NFC ایوارڈ میں آپ کی آبادی کے حساب سے حصہ ملنا ہے, آپ کی آبادی کے حساب سے ظاہر منصوبہ بندی ہونی ہے, چاہے پانی کا فراہمی کا معاملہ ہو, چاہے بجلی کی فراہمی کا معاملہ ہو, چاہے
روزگار کی فراہمی کا معاملہ ہو، چاہے یہاں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے معاملات ہوں، سب آبادی کے تناسب سے ہی تو آپ منصوبہ بندی کریں گے. جب آپ کی آبادی ہی آپ نے 1.5 کروڑ کم گنی ہے تو یہاں منصوبہ بندی کیسے آپ درست کر سکتے ہیں؟ اور اس ساری تباہی کا ذمہ دار میں متحدہ قومی موومنٹ کو سمجھتا ہوں. متحدہ قومی موومنٹ نے ماضی میں بھی جو ہمارا بنیادی مسئلہ تھا کوٹا سسٹم، جس کے اوپر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے زمانے سے، اور اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو بنی تھی APMSO بنی اسی وجہ سے تھی کہ فارمیسی فیکلٹی کے اندر اندرون سندھ سے کم نمبروں پہ پاس ہونے والا شخص کوٹا سسٹم پہ آ کے ایڈمیشن لے لیا کرتا تھا، اور فرسٹ ڈویژن سے پاس ہونے والے لوگ اس شہر کے بچے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے تھے، جس کی وجہ سے پہلے ایکشن کمیٹی بنی اور بعد میں APMSO بنی. تو جب کوٹا سسٹم اس شہر کے میرٹ کے قتل کی بنیاد بنا تھا اور ہم نے اپنے منشور میں اس کوٹا سسٹم کے خاتمے کو بنیادی حیثیت دی تھی، اس کوٹا سسٹم کو عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر غیر معینہ مدت کے لیے جب مسلط کیا گیا تو اس وقت بھی امین الحق وہاں موجود تھے. اختلافی نوٹ لکھنے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کیا حکومت سے علیحدگی اختیار نہیں کر لینی چاہیے تھی؟ جب آپ کی عوام کے میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، جب آپ کے اوپر دوبارہ سے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم مسلط کیا جا رہا ہے تو آپ کو حکومت سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تھی. لیکن متحدہ قومی موومنٹ کبھی حکومت سے علیحدہ نہیں رہی. مسلم لیگ کی گورنمنٹ کے اندر، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر کبھی حکومت سے الگ نہیں رہے. ان سارے حالات کے اندر جو اور مزید تباہی ہوئی ہے، اس تباہی کا ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں یہ عوام کو بھی احساس دلا سکوں اور مقتدر حلقوں کو بھی اس بات کا احساس دلا سکوں کہ جو تباہی ہوئی ہے اس میں عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں وہ تمام جماعتیں شریک ہیں، جس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی ہے جو حکومت کا حصہ رہی ہے. اور اگر حکومت کے تمام اقدامات کی ذمہ داری اتحادیوں پر آتی ہے تو متحدہ قومی موومنٹ پر بھی آتی ہے. ہم فخریہ اس بات کا اعلان کرتے رہے اور حکومت میں سب لوگ شامل تھے کہ آج ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور کل ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے IMF کے ساتھ جس طرح بھی کوششیں کر کے آپ نے ایک دوبارہ سے ایگریمنٹ کیا اور آپ کو $3 ارب ملنے کی 3 قسطوں میں یقین دہانی کرائی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ جو پہلی قسط آئی آپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور آپ نے ایک سارا کریڈٹ لیا کہ ہم جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے ایک کامیابی حاصل کر لی. عوام کو کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آج آپ نے $3 ارب وصول کیے لیکن 2023 میں آپ کو $23 ارب واپس کرنے. اگر عوام سے یہ پوچھا جائے کہ اس حکومت نے ان $3 ارب کو کیا کسی ایسی جگہ انویسٹ کر دیا جو اب اس کے بدلے وہ سونا اگلنا شروع کر دے گا، وہ $3 ارب یا $3 ارب جہاں لگائے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ نے کوئی ریسائکل کرنا ہے اس کو، یا آپ نے کوئی ایسی صنعت لگا دی ان $3 ارب سے جس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں. ہم $3 ارب پر خوشیاں منا رہے ہیں. $23 ارب کے بارے میں ہم نے عوام کو آگاہ نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاکستان کے اندر ہم نے کچھ ایسی پالیسی آج تک بنائی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کماؤ پوت ہو گئے، ہم پیسہ کمانا شروع کر دیا ہم نے؟ اس پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ بھی حکمرانی میں آئے اور جو لوگ طاقتور طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں، جو حکومتوں کو بنانے بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، انہوں نے بھی کبھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ ہمیں پیسہ کمانے کے لیے کوئی تقدو کرنی چاہیے، ہمیں کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے. آپ شروع سے اٹھا لیجئے، ایوب کے دور میں ہم نے امریکہ سے گندم لینے کا پہلا ایگریمنٹ کیا امداد کے طور پر. ہم نے گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد جب ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو ہم نے افغانستان کی وار کی بنیاد پر ہم نے پیسے وصول کیے اور ہم سمجھتے رہے کہ ہمارے ایکسچیکر میں یا ہمارے لیکویڈیٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم دھوکہ دیتے رہے اپنی عوام کو. مشرف کا دور آیا تو مشرف کے دور میں اس سے پہلے 9/11 کا واقعہ ہوا، اور 9/11 کے واقعے کے بعد جب وہاں مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تو وہاں سے اپنی جائیدادیں فروخت کر کے اپنے کاروبار سمیٹ کر جب پاکستان آئے تو ظاہر ہے کہ واپسی میں وہ اپنا پیسہ لے کر آئے تو بہت بڑی رقم پاکستان کے اندر آئی. اس سے مشرف کے دور میں یہ احساس دلایا گیا، یہ لوگوں کو یہ باور کروایا گیا کہ مشرف کے دور میں ڈالر ہمارے ہاں اس کے
ہائی اس پہ پہنچ گیا اور ہمارے ہاں زر مبادلہ میں اضافہ ہو گیا. ابھی ہم 9/11 کے اس واقعے سے پاکستانی جو لوٹ کر آ رہے تھے اس عمل سے ہی گزر رہے تھے کہ وار آن ٹیرر شروع ہو گئی, اور مشرف سے آرمیٹیج نے آگے پوچھا کہ پتھر کے دور میں ہم آپ کو واپس دھکیل دیں گے. یہ جو میں نے اخبارات میں پڑھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں, بلا کسی تاخیر کے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. نان نیٹو الائی کے طور پر آپ کو پوری جنگ کے اندر برابر کا حصہ ملا. مطلب ہم نے پورے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایکسپورٹ کر کے ہم نے کمانے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ہم نے جو مواقع ہمیں میسر آئے حادثاتی طور پر ہم نے اس سے جو پیسے کمائے اس سے ہم نے اس پاکستان کو چلانے کی کوشش کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے حکمران اور وہ لوگ جو پالیسیز بناتے ہیں, وہ لوگ جو ہمارے کردار کے اوپر رپورٹیں تیار کرتے ہیں, وہ اس پاکستان کی معیشت پر رپورٹ تیار کرتے اور پاکستان کے اندر ایسے فیصلے کرتے جس سے ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوتا. ہم روزانہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں IMF کی شرط پر, لیکن IMF نے یہ شرط عائد نہیں کی تھی کہ آپ غریب عوام کے اوپر بجلی کے ریٹ بڑھا دیجیے. انہوں نے تو صرف آپ سے بچت کے لیے کہا تھا. بچت کرنے کا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ 43 کروڑ یونٹ اپنی اشرافیہ کو فری دیتے ہیں ہر سال, جس میں بیوروکریٹ ہیں, جس میں فوجی افسران ہیں, جس میں عدلیہ ہے, جس میں منسٹرز ہیں, اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں. غریب عوام کے اوپر آپ بجلی کے نئے ریٹ مسلط کر کے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو اوپر سے IMF کی شرائط میں شامل ہے. IMF نے بجلی کے ریٹ بڑھانے کے لیے کہا, یہ نہیں کہا کہ آپ کسی کو فری دیجئے. 43 کروڑ یونٹ ہر سال آپ کی اشرافیہ کو فری ملتے ہیں, جس میں ججز ہیں, جس میں فوجی آفیسرز ہیں, جس میں منسٹرز ہیں, جس میں بیوروکریٹس ہیں, اور یہ سارے کے سارے لوگ لاکھوں کی تنخواہیں وصول کرتے ہیں. ہر شخص کی تنخواہ جو ہے وہ لاکھوں میں. اسی طرح پیٹرول ہے, پیٹرول فری ملتا ہے. ہمارے اوپر پیٹرول کی قیمتیں مسلط کی جاتی ہیں. پاکستان کی عوام کے علاوہ اس پاکستان کے صنعت کاروں کو بھی نہیں چھوڑا. میری کل سائٹ ایریا کے صنعت کاروں کے ایک وقت سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا 50 روپیہ فی یونٹ ہمیں اگر پڑ رہا ہے تو ہم کس طرح صنعتوں کو چلا سکتے ہیں. سائٹ ایریا کی بہت بڑی تعداد صنعتوں کی اس وقت بند پڑی ہے. ہم زراعت کے اوپر ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے. زراعت میں ہر شخص جو زراعت سے وابستہ ہے, یعنی ان میں چھوٹے جو کسان ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا, ورنہ ہر کسان, ہر زمیندار جس کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے, ہر فصل کے اوپر وہ نئی لینڈ کروزریں خریدتا ہے, ہر فصل کے اوپر وہ نئی شادی کرنے کے ارادے کرتا ہے. ہم ٹیکس لگانے کو تیار نہیں. آپ سب کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ پورے پنجاب جو 56% پاکستان کا ہے اور سندھ, دونوں نے مل کر ٹوٹل 4 ارب روپیہ زراعت کے اوپر ٹیکس دیا ہے پورے سال کے اندر, جو کہ ایک ہمارے علاقے کی کوئی چھوٹی سی مارکیٹ اتنا ٹیکس دے دیتی ہے. یعنی جو ہماری جو لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ ہے وہ لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے, تو اس سے چھوٹی مارکیٹیں 4 ارب روپے تو وہ ٹیکس دے دیتی ہیں. پورے پنجاب اور پورے سندھ نے زراعت کے اوپر جو ٹیکس دیے ہیں وہ ٹوٹل 4 ارب ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا جائے. جو مقتدر حلقے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ تو آج چلی جانی ہے, لیکن اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, حکومت کا سلسلہ تو اسی طرح چلے گا, اور وہ حکومتیں چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی حکومت ہو, چاہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, ظاہر ہے مقتدر حلقے ان کے پیچھے ہوتے ہیں. ان سب کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو شعبے برآمدات سے متعلق ہیں, جو شعبے ہمارے, جو صنعتیں ہماری برآمدات سے متعلق ہیں, انہیں ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس میں چھوٹ دیں, ان کی ہم حوصلہ افزائی کریں, ان کی ہم داد رسی کریں تاکہ وہ برآمدات کو بڑھا سکیں. برآمدات بڑھانے کے علاوہ پاکستان میں زر مبادلہ لانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آپ صرف ایک طریقے سے زر مبادلہ لے کر آ رہے ہیں جو نہ ہونے کی برابر ہے, آپ کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے. وہ ہے ریمیٹنس کی شکل میں, کہ آپ کے پاس جو باہر لوگ ملک سے باہر ہیں, وہ جو کماتے ہیں تنخواہوں کی مد میں جو یہاں بھیجتے ہیں, آپ ڈالر اپنے پاس رکھ کر آپ ملیر کینٹ سے جو نوٹ چھاپتے ہیں وہ آپ دے دیتے ہیں. ملیر ہاٹ پہ جو آپ کا پرنٹنگ پریس ہے, پاکستانی نوٹ آپ دے دیتے ہیں. یہ آپ کی آمد نہیں ہے جس کو آپ زر مبادلہ کہتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ زراعت, اس پر ٹیکس لگنا چاہیے, ایک معقول ٹیکس لگنا چاہیے, تاکہ ہم صنعتوں کے اوپر جو بوجھ ہے ٹیکسز کا اس کو کم کر سکیں اور ہم اپنی برآمدات کو بڑھا سکیں. دیکھیے جو صورتحال ابھی سینسز اور سینسز سے پہلے ہوئی ہے, میں اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں. ہم نے
اسمبلیوں میں بہت تیزی کے ساتھ بل پاس کیے. لوگوں نے تو اس کو بڑا مزے کا خیز قرار دیا. لوگوں نے کہا کہ ایک جگہ آرڈیننس فیکٹری ہے جہاں اسلحہ تیار ہو رہا ہے، اور ایک جگہ مطلب دوسری آرڈیننس فیکٹری ہے جہاں آرڈیننس اور بل پاس ہو رہے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ بل پاس ہوئے کہ ان بلوں کے بارے میں پارلیمنٹیرین کو بھی شاید علم نہ ہو کہ کون کون سے بل پاس ہو گئے. اتنی تیزی سے بل پاس کرنے کا مقصد ہماری سمجھ سے باہر آتا ہے. ہم نے اس چیز کے اوپر اپنا اعتراض پیش کیا تھا لوگوں کے سامنے کہ آپ نے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں پرائم منسٹر کو جو اختیارات دیے ہیں عالمی معاہدے کرنے کے اور اقتصادی اصلاحات کرنے کے، وہ ایک خطرناک عمل ہے. کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایک ٹمپریری سیٹ اپ ہے، غیر منتخب سیٹ اپ ہے، اور اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آن گوئنگ جو پروجیکٹس ہیں اس کی وہ نگرانی کرے، اس کی کمپلیشن تک وہ اس کی نگرانی کرے جو بھی پاکستان کے پروجیکٹس ہیں، اور جو ایگریمنٹس ہیں ان کی پاسداری کرے. اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن اپنی نگرانی میں کرانا ہے. عالمی معاہدے کرنے کا اختیار ان کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن عالمی معاہدے کرنے کا اختیار دیا گیا اسمبلی کے ذریعے، جو ایک خطرناک عمل ہے. جب عالمی معاہدے کرنے کا اختیار دیا گیا اور ساتھ میں دانستہ طور پر مردم شماری کے مسئلے کے اوپر ایک طویل عرصے سے بحث جاری تھی، اور مردم شماری کمپلیٹ ہوئے ہوئے بھی ایک عرصہ مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس کو قانونی حیثیت دینے میں تاخیر کی گئی. اور یہ ایک دانستہ اقدام تھا. الیکشن قریب آنے کے بعد مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا گیا اور اس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز کے دستخط کروا کے آپ نے اس کو تسلیم کر لیا. اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ایک آئینی ذمہ داری بن گئی کہ جب آپ نے اس کے مردم شماری کو تسلیم کر لیا تو اب آپ پابند ہیں کہ آپ نئی حلقہ بندیاں کیے بغیر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے. تو اس کا مقصد ہے کہ ایک دانستہ اقدام تھا تاکہ آپ الیکشن کو ڈیلے کر سکیں. اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آپ نے یہ جو اختیارات دیے ہیں وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں، تو میری نگاہ میں ملک کو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. منتخب حکومت عوام کی خواہشات اور عوام کے مفادات میں جو فیصلے کرتی ہے تو عوام ان کا احتساب بھی کرتی ہے، ووٹ کے ذریعے احتساب کرتی ہے. لیکن اس غیر منتخب حکومت سے اگر آپ بڑے بڑے فیصلے کروائیں گے تو کل اس کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بہت خطرناک عمل ہے، اور یہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کا ایک دانستہ منصوبہ تھا کہ آپ نے الیکشن قریب آنے کے بعد مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر آپ نے اس مردم شماری کو قانونی حیثیت دے دی. اب انتخابات مبہم ہو گئے. اب اسپیکولیشن ہے ہر جگہ پر کہ الیکشن سال بھر ڈیلے ہو سکتے ہیں، 6 مہینے ڈیلے ہو سکتے ہیں، 7 مہینے ڈیلے ہو سکتے ہیں. میرا مطالبہ الیکشن کمیشن سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر خود اپنے آپ کو منظر عام پر لے کر آئے اور خود اعلان کرے کہ اس کو ڈیلیمیٹیشن کے لیے جو انہوں نے 120 دن مانگے ہیں، اسی عرصے کے اندر وہ حلقہ بندیاں مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ کیا الیکشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کی ایکسرسائز کریں گے. اور اگر وہ الیکشن کی ایکسرسائز ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو الیکشن کب اور کتنے دن میں وہ کروانا چاہتے ہیں، یہ ان کی طرف سے واضح اعلان، اس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں تاکہ اس پورے پاکستان میں جو چہمہ گوئیاں ہیں، جو اسپیکولیشن ہے، وہ ختم ہو، اور واضح طور پر یہ اعلان ہو کہ الیکشن کمیشن کتنے دن کے اندر الیکشن کروانا چاہتی ہے. میں پھر دوبارہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت میں جو اس اقتدار میں رہتے ہوئے جو غلط اقدامات ہوئے ہیں، IMF سے ایگریمنٹ کو آپ نے اپنی جیت قرار دیا، لیکن $23 ارب واپس کرنے کا کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. اس گناہ میں متحدہ بھی شریک ہے. اگر کوٹا سسٹم عمران کی گورنمنٹ کے اندر غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کیا گیا، متحدہ اس میں برابر کی اس جرم کے اندر شریک ہے. انہوں نے ہمیشہ سودے بازی کی ہے، ہمیشہ انہوں نے لوگوں کے مفادات کا سودا کیا ہے. ابھی اگر 3.5 کروڑ عوام کو 2 کروڑ گنا گیا اور وہاں امین الحق دستخط کر کے آئے اور اس مردم شماری کو تسلیم کیا، اس کا مقصد ہے آپ نے 1.5 کروڑ عوام کے مفادات کا سودا کیا ہے، ان کے بنیادی حقوق کا سودا کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ پرابلم اس شہر کے اوپر مسلط ہو گئی اب ہمارے ساتھ ایک طویل عرصے کے لیے، کہ یہاں پر 1.5 کروڑ عوام بغیر کسی ریکارڈ کے موجود ہیں، لیکن وہ اس شہر کا انفراسٹرکچر بھی یوز کریں گے اور اس شہر کے لیے ہمارے لیے مسائل بھی پیدا کریں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ جو لوگوں میں اس وقت چہمہ گوئیاں ہیں اور جو لوگوں میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن خود سامنے آئے اور اعلان کرے کہ اس مردم شماری کے بعد، حلقہ بندیاں کرنے کے بعد الیکشن کس دن ممکن ہے اور وہ کس دن انعقاد کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ
جو اضطراب کی کیفیت ہے وہ ختم ہو. کچھ دن پہلے میرے فورم میں آپ نے بڑی تنقید کی حکم پر اور کہا کہ جو سپریم کورٹ کو کمال والے کمپنی سے پوچھے کہ 5 سال سے جو لوگ واپس آ جاتے ہیں وہ کہاں سے آئے. اس کے بعد بڑی سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ تلخی ہوئی ہے, آپ کے خلاف بڑی باتیں ہوئی ہیں. تو یہ تلخی کم کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ فارمولہ ہے کیونکہ جب بھی یہ الیکشن چل رہے ہیں دوسرا آپ کہتے ہیں کہ آج بات پر بات کروں گا, اس کے علاوہ بات نہیں کروں گا, لیکن آپ مولانا فضل الرحمان سے تو ہاتھ لانے کو تیار ہیں لیکن سے نہیں. چلے میں پہلے یہ بتا دوں کہ دیکھیے یہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے جو بھی بات کہی اس میں خدا نخواستہ میں کسی کے آنے پہ نہ خوش ہوں. جو لوگ آئے ہیں میں خوش ہوں اس لیے کہ وہ اکیلے سفر نہیں کر رہے تھے, پورا خاندان سفر کر رہا تھا اور ان کے آنے سے مجھے خوشی ہے, دکھ نہیں ہے, اور میں کسی کا راستہ روکنا نہیں چاہتا. بلکہ میں نے جب یہ کہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو لے کر آئیں یہ بڑا اقدام ہے کہ وہ 5 سال سے مسنگ لوگوں کو کہیں سے بھی لے کر آئے, تو جو لوگ اب تک سینکڑوں مسنگ پرسن کی اپلیکیشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر لگی ہوئی ہیں, ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں, اور ہر جگہ ہر ادارے کی طرف سے یہ جواب آیا ہے کہ ان کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں. اگر ان کے پاس نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو بلا کے پوچھا جائے وہ کون سا دروازہ ہے جہاں سے یہ لے کر آئے, تاکہ اگر سب اداروں نے منع کر دیا تو سپریم کورٹ پھر اس دروازے کو کھٹکھٹائے کہ بھائی یہ مصطفیٰ کمال وہاں سے لوگوں کو لے کر آئے تو باقی مسنگ پرسن بھی تمہارے پاس ہو سکتے ہیں. تو اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو باقی جو مسنگ پرسن ہیں ان کے حق میں کہیے, ان کے مفاد میں کہیے کہ صرف کراچی کے لوگ ہی نہیں پورے پاکستان کے لوگ, بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں, پنجاب سے لوگ مسنگ ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو میں نے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے نہیں کہی, بلکہ میں نے ان لوگوں کے مفاد میں کہی ہے جو آج تک مسنگ ہیں. دیکھیے بعض جگہ تو یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ راہ کرا کے لا رہے ہیں وہی لوگ تو گرفتار کروا رہے ہیں, اور یہ کھلے عام یہ باتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ صاحب 6 افراد کی لسٹ دیجئے جو غیر فعال ہیں اور ہمیں آگے دینی ہے, تو وہ کس کو دے رہے ہیں یہ بھی بتائیں. پھر لوگوں کو جب یہ دھمکیاں دیتے ہیں, مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے بات کہی کہ وہ ایجنسیوں کی بیوی ہیں, تو میں نے کہا کہ وہ تو اوپنلی جب یہ کہتے ہیں کہ میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا دوں گا لوگوں کا, تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ریمبو سینٹر میں یا تاریخ روڈ پہ تو نہیں ہوتے. وہ بتائیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کہاں ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ بات کہی تھی اور میں اس بات پر قائم ہوں. مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے, میں اس پہ کہیں کوئی شرم محسوس نہیں کر رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے سوچ سمجھ کر کہی اور ان لوگوں کے مفاد میں کہی جو آج تک مسنگ ہیں, ان کے سینکڑوں خاندان اذیت کے اندر مبتلا ہیں, ان کو بھی اسی طرح آزادی ملنی چاہیے, اور اگر وہ مجرم ہیں تو انہیں کورٹ میں پیش کر کے ان کو سزا دینی چاہیے. لیکن ان کے گھر والوں کو تو یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے. تو اگر میں نے ان کے مفاد میں کہی ہے تو 2 آدمی کے راستہ روکنے کے لیے میں نے نہیں گئی, میں نے تو سینکڑوں مسنگ پرسن کے مفاد میں کہی ہے. دوسری بات آپ نے مجھ سے کہی کہ ان سے مولانا فضل الرحمان سے, تو جب گفتگو ہوئی الائنس کی تو میں نے کہا جی ڈی اے کے ساتھ الائنس کی کوئی گنجائش اس لیے نہیں بنتی کہ جی ڈی اے کا یہاں ووٹ بینک نہیں ہے, لیکن مولانا کا ووٹ بینک ہے, بہت سارے حلقوں میں ان کا ووٹ بینک ہے. تو اگر کوئی ایسا اتحاد بنتا ہے تو اس میں سیاسی سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ تو ہمیشہ سے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیے مردم شماری پہ تو ظاہر ہے کہ زندگی بھر جو ناانصافی ہے اس پر آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اٹھائی جاتی رہے گی. لیکن میں ظاہر ہے اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ اب مردم شماری کوئی ایسا چھوٹا سا عمل نہیں ہے کہ مردم شماری پہ پوری مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کے آپ دستخط کر کے آ جائیں اور اس کے بعد کل آفاق احمد یا صابر صاحب جو ہے وہ اعتراض کریں تو پھر دوبارہ مردم شماری کر لی جائے. مردم شماری کا ایک عمل ہے اور وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے, اور وہ خاص مدت کے بعد ہی ہو سکتی ہے. آئندہ جب بھی مردم شماری ہوگی اس سے پہلے ہمیں اپنی عوام کو موبلائز کرنا پڑے گا اور اپنی عوام کو ہم موبلائز کریں گے. نہیں دیکھیے فیسیلیٹیٹ کرنے والی جو بات ہے نا, دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے الطاف حسین کو ایلیمینیٹ کر دیا. میں نے کہا یار دیکھیے الطاف حسین کو ایلیمینیٹ, یہ دیکھیے کہ الطاف حسین کریٹ کس وجہ سے کیے گئے تھے یا ان کی کریشن کی وجہ کیا تھی.
ظاہر مہاجر عوام کے اندر احساس محرومی، مہاجر عوام کے مسائل، مہاجر عوام کے ساتھ جو آپ نے زبان کی بنیاد پر وکٹمائزیشن جاری رکھی ہوئی ہے، وہ وجہ تھی نا. تو الطاف حسین کو زندہ رکھنے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے جنہوں نے ان وجوہات کو ایڈریس کرنے کی بجائے صرف الطاف کو ٹارگٹ کر کے رکھا. آپ ان وجوہات کو ایڈریس کرتے تو الطاف حسین جس وجہ سے کریٹ ہوا تھا وہ وجہ ختم ہو جاتی، تو ظاہر ہے کہ الطاف حسین کی ایلیمینیشن ان کے لیے آسان ہو جاتی. تو الطاف حسین کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو مہاجر عوام کے مسائل کو ایڈریس کرنا نہیں چاہتے، بلکہ مہاجر عوام کے مسائل کو انہوں نے ملٹی پلائی کیا ہے، چاہے اس کے اندر متحدہ قومی موومنٹ ہو. الطاف حسین یہ کہنے میں حق بجانب ہے، آفاق یہ کہنے میں حق بجانب ہے، سلیم حیدر یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ کوٹا سسٹم کی بنیاد کے اوپر آپ نے سیاست کی تھی اور کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کر دیا اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ جو وجوہات کو قائم رکھے ہوئے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے الطاف کو. اگر آج آپ نے مردم شماری کو تسلیم کر کے اور عوام کی دیرینہ مطالبے کو رد کر دیا اور آپ نے اس کا سودا کر لیا 1.5 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کا، اگر اس بنیاد کے اوپر الطاف حسین، سلیم حیدر، آفاق یا کوئی بھی مہاجر سیاست کرنے والا آواز اٹھائے تو اس فنومینا کو زندہ کس نے رکھا ہے؟ فیسیلیٹیٹ ہم نہیں کر رہے، وہ لوگ کر رہے ہیں جو ان وجوہات کو زندہ رکھ کر وجوہات کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں.